یا رسول اللہ پاکستان سے وابستہ کارکنان، ذمہ داران، مخلصین، محبین جتنے بھی تشریف فرما ہے، ہمیں آنے میں کافی تاخیر ہو گئی اور آپ حضرات جمعے کے بعد سے انتظار کر رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات کے ساتھ بالکل مختصر سی دو چار باتیں میں عرض کروں گا۔ باقی آپ الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں، اور اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو بہتر الفاظ میں حضور امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کے بیانات سنیں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور لوگ آج تک تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ماننے والے حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں، تو بہتر انداز میں آپ حضرات جو ہیں اس سے واقف ہوں گے۔ بہرحال ضلع ارتباط کے ہمارے امیر صاحب دامن خان صاحب تشریف فرما ہے، ہزارہ زون کے نائب ناظم اعلیٰ مفتی آصف رضا مدنی صاحب، ضلع ارتباط کے سرپرست اعلیٰ جناب علامہ یونس رضوی صاحب آپ موجود ہیں، فہیم خان جرون صاحب کی علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر کے پاس یہ مختصر سی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات محتشم، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا مشن اور منشور یہ ہے، جس طرح میں آیا سادے انداز میں اور آپ کے سامنے آپ کو کہا کہ نعرہ لگائیں، تو وہ کسی کی ذات کا نعرہ نہیں ہے، ہمارے لیڈر کا نعرہ نہیں ہے، ہمارے قائد کا نعرہ نہیں ہے۔ تو پارٹیوں میں، جماعتوں میں قائدین کے نعرے لگتے ہیں، لیکن ہمارے لیڈر، ہمارے سربراہ، ہمارے لیے سب کچھ، ہمارا ایمان اور ہماری جان سے بڑھ کر جو ذات ہے وہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارا مشن یہی ہے، اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں سرکار کا نام گونجے، ہر بندہ اٹھے اور سب سے پہلے کہے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سب کچھ قربان ہے، یا رسول اللہ ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولادیں، سب کچھ یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہے۔ تاجدار ختم نبوت سرکار، آپ کی ختم نبوت پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ ہم پاکستان میں یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک اتنی قربانیوں کے بعد جو بنا ہے، یہ ملک اس لیے بنا ہے کہ یہاں پر سرکار کا دین ہو، یہاں پر اسلام کا نظام ہو، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر ہو، اس لیے یہ پاکستان بنا ہے، اور اس لیے یہ پاکستان بنا ہے، اور اس لیے یہاں پر لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تاکہ عدل اور انصاف کے مطابق اس ملک کے اندر فیصلے ہوں، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق، پیارے محبوب کے پیارے فرمان کے مطابق اس پاکستان کے اندر نظام نافذ ہو، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ مختصر سی ایک بات، اس کے بعد دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا مشن منشور یہی ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ دنیا روئے زمین پر آپ کو کوئی ایسا ایک مومن نہیں ملے گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے محبت کرتا۔ پوری روئے زمین کھنگال لیں، رب فرماتا ہے اگر کوئی مومن ہے تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہونا چاہیے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یہ پیغام لے کر پوری دنیا کے لیے نکلی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، جو نبی کا غدار ہے، جو حضور کی عزت، حضور کی ناموس اور حضور کی حرمت اور حضور کی ختم نبوت پہ جس بندے کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، وہ اپنے مفادات کی سیاست کے لیے پورا پاکستان جام کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے موجودہ حکومت اور اپوزیشن تمام جماعتیں ہیں جو اپنی مفادات کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر، اپنے اقتدار کے اصول کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ کل رات جو کچھ ہوا، پوری رات جو کچھ تماشا بنا رہا پورے ملک میں، وہ آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے
ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب وہ جو کچھ کرتے رہے آپ کے سامنے ہے، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جب بھی نکلی ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے نکلی ہے، حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلی ہے۔ لوگوں نے اگر جامع شہادت نوش کیے ہیں تو صرف حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے بس۔ تو بابا جی نے ہمیں یہ سبق، قرآن والا سبق جو ہم بھول گئے تھے، ہمیں دوبارہ یاد کروایا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا یار کبھی نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے محبتیں کر دی ہیں۔ مسلمانوں کو آج تک لوگوں نے یہی کہا، اور ٹی وی پر جو دانشور بیٹھتے انہوں نے یہی لیکچر دیا کہ دین تو امن کی بات کرتا ہے، دین تو سکون کی بات کرتا ہے، اطمینان کی بات کرتا ہے۔ ہمارے بابا جی نے فرمایا بے شک دین امن کی بات کرتا ہے، دین سکون کی بات کرتا ہے، دین چین کی بات کرتا ہے، دین اطمینان کی بات کرتا ہے، لیکن وہ مومنوں کے لیے جو کافر ہے، جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے فرمان نازل کیے۔ ان کے لیے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ ان کے اوپر سختی کریں۔ آپ کے سامنے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جب سے بنی ہے، آپ نے دیکھا کہ غازی ملت اسلامیہ ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سلمان تاثیر کو واسر جہنم کیا کہ جس نے گستاخ رسول آسیہ ملونہ کا ساتھ دیا۔ سب حضرات کے علم میں 60 لاکھ لوگوں نے غازی ملت اسلامیہ کا جنازہ پڑھا لیاقت باغ کے اندر، لیکن 60 لاکھ لوگ مل کر غازی صاحب کو پھٹے سے نہیں بچا سکے، تختہ دار سے نہیں بچا سکے، پھانسی سے نہیں بچا سکے۔ تو اس وقت سارے پاکستان کے علماء نے مل کر، پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے قائدین نے مل کر پورے پاکستان کے عاشقان مصطفیٰ کو جمع کر کے یہ پیغام دیا کہ تم جنازے اگر کروڑوں میں پڑھو، اربوں لوگ پڑھو، کروڑوں پڑھو، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ملک کے اندر کسی بھی عاشق رسول کو پھانسی نہ دی جائے اور کوئی گستاخ رسول نہ بچے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تمہیں پارلیمنٹ میں اپنی طاقت بنانی پڑے گی۔ اگر سیاست میں، پارلیمنٹ میں تمہاری طاقت ہوگی، اگر تم لوگوں کی جڑیں مضبوط ہوگی، تمہارے ممبران پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے، تو کوئی بھی دشمن خدا اور دشمن رسول کبھی بھی دین پر حملہ کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ اس وقت ہمارا کوئی ایک بندہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس وقت ختم نبوت حلف نامے میں ترمیم کی گئی، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ میں وہ روشنی لے کر آیا ہوں جو قیامت تک چمکتی رہے گی، اس کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور میں محمد مصطفیٰ اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ لیکن حضور کی ختم نبوت جسے ماننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ قادیانیوں نے جس وقت ان سیاسیوں کے ساتھ ملی بھگت کی، اس وقت ان کے ساتھ مل کر سازش رچائی، سب آپ کے سامنے ہے کہ ختم نبوت حلف نامے میں جس طرح ترمیم کی گئی، اس وقت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشقان مصطفیٰ کو لاہور سے لے کر فیض آباد تک 2017 میں آئے، اور پھر وزیر زائد حامد جو وزیر قانون تھا اس کا استعفیٰ لے کر واپس گئے، اور الحمدللہ جو انہوں نے ترمیم کی تھی، جو انہوں نے اس میں تبدیلی کی تھی، اس تبدیلی کو دوبارہ بحال کروایا، یوں ختم نبوت کا قانون دوبارہ محفوظ ہوا۔ تو اس وقت کون سی جماعت تھی کہ جو جماعت ختم نبوت کے حلف نامے میں جنہوں نے ترمیم کی، حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، اور ان کے ساتھ سازشی سارے شامل تھے، یہ سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ، ساری جماعتیں جنہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، آج اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے تم سب لوگ باہر نکل سکتے ہو، پورا ملک جام ہو سکتا ہے، لیکن کیا حضور کی عزت، حضور کی ناموس اور حضور کی ختم نبوت پہ بات آئے تو تم لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تم لوگوں کے لیے تمہاری سیاست اہم ہے، تم لوگوں کے لیے تمہارا اقتدار اہم ہے، تم لوگوں کے لیے تمہاری بدماشیاں اہم ہیں، اور ہمارے لیے ہمارا دین اور ہمارے پیارے نبی اہم ہیں۔
اس لیے تم اپنی سیاست کے چکر میں نکلتے ہو اور ہم دین کے لیے، سرکار کی عزت کے لیے، سرکار کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ اس وقت سلمان تاثیر کو جس آسیہ مسیح کی وجہ سے مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، غازی ملت اسلامیہ نے کوثار مارکیٹ میں جو 27 گولیاں چلائی تھی، اس کے بعد وہی آسیہ مسیح جو گستاخ رسول جس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی، دوبارہ پھر تحریک انصاف کی حکومت میں عمران خان صاحب نے اس کو اس ملک سے فرار کروایا، اور جس طرح تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر بدترین قسم کا تشدد کیا گیا، سب لوگ اس سے واقف ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلمان تاثیر پیپلز پارٹی کا تھا، ختم نبوت حلف نامے میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں ترمیم ہوئی، اور اس کے بعد آسیہ مسیح گستاخ رسول کو تحفظ فراہم کرنے والی تحریک انصاف ہے، اور انہوں نے سب مل کے خدا کی عزت کی قسم، ہم ان لوگوں کے ساتھ اوپر بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، یقین جانیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ یہ دین کے خلاف ہے، دین کے خلاف انہوں نے ایکا کیا ہوا۔ یار حضور اب جو 18 تاریخ کو جو انہوں نے ایک بدنام زمانہ فلم زندگی تماشا جو سرمد کھوسٹ نے بنائی، اور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے میں جس وقت یہ فلم بنی اور سینما گھروں میں اس کو وہ عام کرنا چاہتے تھے، تو بابا جی نے فرمایا تھا یہ ملک حضور کی عزت ناموس اور حرمت کے لیے بنا ہے، یہاں پر ہم ایسی فلم، ایسا کوئی طور طریقہ نہیں چلنے دیں گے کہ جس سے سرکار کی عزت اور حضور کی حرمت پہ حرف آئے۔ اور اس وقت ہم میدان عمل میں سامنے آئے، جس وقت مسجد وزیر خان کے تقدس کو پامال کیا گیا، اس وقت ہم سامنے آئے مسجدوں کے تقدس کو بچانے کے لیے، لیکن ہمیں بدترین قسم کے تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ اب دوبارہ انہوں نے جب اعلان کیا کہ 18 تاریخ کو اس فلم کو ہم دوبارہ سینموں میں دکھائیں گے کہ جس میں حضور کے دین کی ناتھانوں کی توہین ہے، حضور کے دین کی توہین ہے، حضور کی عزت ناموس حرمت اور قانون ناموس رسالت کو نشانہ بنایا گیا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی الحمدللہ کاوشوں سے دوبارہ اس کو ملتوی کر دیا گیا، دوبارہ 18 سے کینسل کر دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھو قرآن نے کہا تھا وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اللہ نے فرمایا اگر تم کافروں منافقوں، تم اگر دین حق کے خلاف میدان میں آؤ گے، اگر تم دین حق کے خلاف اپنی سازشیں دوبارہ کرو گے، نعود، تو فرمایا ہم اللہ کے ماننے والے، ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے، ہم رسول اللہ کے شیر طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ماننے والے، سرکار کی عزت ناموس حرمت کے لیے اگر تم دوبارہ میدان لگاؤ گے تو ہم ہر وقت میدان لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے کوئی خواب غفلت میں نہ رہے، طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان سیٹیں لے یا نہ لے، ہم نے اپنی جوانیاں اور اپنی جانیں سرکار کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے رکھی ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو بات سمپل سی سادہ سی یہ ہے، طریق لبیک یا رسول اللہ کا یک نکاتی منشور یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے اس سے ہم کبھی نہیں بنا سکتے، ہم نہیں بنا سکتے۔ یہ ملک اس لیے ان کی بدماشیوں کے لیے اور سرکار کی عزت ناموس حرمت اور ختم نبوت اس پر سودہ بازی کرنے کے لیے نہیں بنا، یہ سرکار کی عزت ناموس اور حرمت کے لیے بنا ہے۔ اس ملک میں وہی ہوگا کہ جو سرکار چاہتے ہیں اور جو سرکار فرما کے گئے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، قرآن نے کہا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ہلکا جاننے والے، ہمیں کہتے ہیں یہ پاگل ہے، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں، تمہیں بہت زیادہ سمجھ ہے۔ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا حکومت اور اپوزیشن، یہ حالت ہے کہ حکومت کو خود خطرہ پڑا ہوا ہے کہ ہمارے بندے اپوزیشن کے ساتھ نہ مل جائیں، اور اپوزیشن کو خطرہ پڑا ہوا ہے کہ ہمارے بندے کہیں حکومت کا ساتھ نہ دے لیں، اور سریعام بولیاں لگ رہی ہیں، جماعتوں کے گروپ بن رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ کون خریدے جا رہے ہیں؟ ہم جن لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں ان لوگوں کے سودے ہو رہے ہیں،
اور وہ لوگ جہاں پر ان کا ریٹ ذرا زیادہ لگتا ہے اس سمت جا کے بیٹھتے ہیں، جہاں پہ ان کے ساتھ کرسیوں کا وعدہ کیا جاتا ہے، اقتدار کا وعدہ کیا جاتا ہے، جہاں پہ پیسے کا وعدہ کیا جاتا ہے، جہاں پہ ان کی عیاشیوں کا وعدہ کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں یہ لوگ ہمارے سربراہ ہیں۔ یہ بددیانتی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ حکومت کو اپنے بندوں پہ اعتبار نہیں، اور اپوزیشن کو اپنے بندوں پہ اعتبار نہیں، اور بدعہدی اتنی عام ہو چکی ہے کہ جو بندہ جناب جس وقت دباؤ میں ہوتا ہے اس وقت سب چیزیں مان لیتے ہیں، لیکن جس وقت دباؤ سے نکلتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ جناب وہ تو جی حالات کے ساتھ ہم نے سمجھوتا کیا تھا۔ یو ٹرن یعنی بدعہدی، وعدہ خلافی، یہ تو جناب سیاست کا بہت بڑا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جھوٹ، آج جھوٹ دیکھیں، جھوٹ کو سیاست کا ایک ایسا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ ہر بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ یار جھوٹ کے بغیر سیاست ہو ہی نہیں سکتی۔ الزام تراشی دیکھ لیں، ایک دوسرے کے اوپر کس طرح قسم کے بہتان لگاتے ہیں اپنی ذات کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بدعہدی، جو حکم یہ ہے کہ کافر کے ساتھ بھی اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرو، یہاں مسلمانوں کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یہ تو ہم نے مذاق کیا تھا، وقتی طور پر ٹالا تھا ان کو، یہ تو سیاست ہے۔ اور بددیانتی اس قدر ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ کیا ایسے لوگ آپ ان سے کوئی خیر کی توقع اور امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو پہلے آزمائے ہوئے ہیں، عمران تو پہلی دفعہ آیا ہے نا، جو بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کے اب اس کو ہٹانے کے لیے، وہ پہلے کیا اقتدار میں نہیں آئے تھے؟ انہوں نے جب اقتدار میں آئے تھے کیا گول کھلائے تھے؟ کیا کیا تھا انہوں نے بھی ملک کا سودا کیا، انہوں نے بھی دین کا سودا کیا، انہوں نے بھی ملکی غیرت کا سودا کیا، ملکی حمیت کا سودا کیا۔ یہ ان لوگوں سے خیر کی کوئی توقع نہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، اے صحابہ تمہیں میں نہ بتاؤں کہ قیامت تک کون سے لوگ بہترین ہوں گے اور کون سے لوگ شریر ہوں گے، کون سے لوگ سب سے زیادہ بہتر ہوں گے اور کون سے لوگ جو ہے وہ بدترین ہوں گے۔ کیا جھوٹوں کو علیحدہ کرنا دوں، سچوں کو علیحدہ نہ کر دوں، اور جھوٹ اور سچ کو جدا جدا نہ کر دوں، خیر اور شر کو جدا جدا نہ کر دوں، بدعہد کو اور وفا کرنے والے کو، اپنے وعدہ پورا کرنے والوں کو علیحدہ علیحدہ نہ کر دوں، امانت دار کو اور خائن کو علیحدہ علیحدہ نہ کر دوں، الزام لگانے والے اور بہتان لگانے والے ان کو اور سطر کی چادر دوسرے کے اوپر ڈالنے والے ان لوگوں کو علیحدہ علیحدہ نہ کر دوں، کیا خیر کو شر سے جدا نہ کر دوں؟ تو سارے صحابہ خاموش رہے ادب کی وجہ سے۔ سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں، خود ہر کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولوی کون ہوتے ہیں جناب ہمیں سرٹیفکیٹ دینے والے، کون اچھا ہے اور کون برا ہے؟ میں نے کہا ہاں مولوی ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ نبی کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ سرکار نے ہمیں منصب دیا ہے کہ تم نے خیر کو خیر کہنا ہے، تم نے شر کو شر کہنا ہے، اور جیسے نبی نے شر کو اور خیر کو جدا جدا کر کے بیان کیا ہے، حق کو اور باطل کو جدا جدا کر کے بیان کیا ہے تاکہ قیامت تک کوئی خواب غفلت میں نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا میرے بعد یہ علماء کی ذمہ داری ہے، وہ لوگوں کو بتائیں گے یہ صحیح رستہ ہے اور یہ غلط رستہ ہے۔ جب حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ بدترین کون لوگ ہوں گے اور اچھے لوگ کون ہوں گے، صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا بلا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں، اخبرنا بخیرکم من شرنا، کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم میں سے بہتر کون ہے اور ہم میں سے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے کون شریر ہے۔ حضور نے یہ میں مثال آپ کو دے کے پھر آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، لمبی بات نہیں کرتا آپ لوگوں کے ساتھ۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، بات ختم کر دی۔ فرمایا بہترین لوگ قیامت تک وہ لوگ ہیں جن سے تمہیں خیر کی توقع اور امید ہو، خیر کی توقع اور خیر کی امید ہو، بہترین لوگ ہیں وہ جن تم سمجھو کہ یہ ہمارے مسائل حل کر لیں گے، تم سمجھو کہ یہ ایمان پر سودا نہیں کریں گے، تم یہ سمجھو کہ یہ سرکار کی عزت ناموس حرمت پر سودا نہیں کریں گے، تم یہ سمجھو کہ یہ کسی کے دباؤ میں آ کر اپنے فیصلوں کو نہیں بدلیں گے، عادلانہ نظام رائج کریں گے جس سے تمہیں خیر کی خوشبو آتی ہو، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور ان کے شر سے تم محفوظ ہو، تمہیں یہ ڈر نہ ہو کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ جو تم ایسے لوگ ہیں تم میں قیامت تک وہ بہترین لوگ ہیں۔
اور فرمایا برے لوگ کون ہیں؟ شر قوم، تم میں سے شریر ترین برے لوگ کون ہیں؟ من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، بدترین لوگ، شریر لوگ، شیطان سے بد لوگ وہ ہیں کہ جن سے تمہیں خیر کی کوئی اور امید اور کوئی توقع نہ ہو۔ یہ تم نے آزمائے ہوئے ہیں، پہلے آ کے انہوں نے کون سا دین کو تحفظ فراہم کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے پہلے انہوں نے کیا کیا؟